چاہے سخاوت ہو یا دین کی خدمت، کسی کی خدمت کرنی ہو یا کسی کو کھانا کھلانا، ہر چیز کی ابتدا بنی ہاشم سے ہوئی۔ حضرت ہاشم حاجیوں کو شوربے میں روٹی بھگو کر دسترخوان پر کھلایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا لقب ہاشم پڑا۔ حضرت ہاشم کے بعد حضرت عبد المطلب نے یہ دسترخوان بچھایا، اور حضرت عبد المطلب کے بعد یہ دسترخوان حضرت ابو طالب نے بچھایا اور اس دسترخوان پر دودھ کا اضافہ کیا۔ حضرت ابو طالب کے بعد اسی طرح یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت علی امام تک پہنچا، یہاں تک کہ بی بی خدیجہ نے جب دین کی خدمت کرنا شروع کی تو کئی لوگ آپ کی دی گئی روٹیوں سے فیض یاب ہوا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر مدینے میں دسترخوان قائم کیا۔ کوئی مسافر ہو یا کوئی تاجر یا کوئی پردیسی ہو یا کوئی یتیم، کوئی ایسا نہ تھا جو امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان سے فیض یاب نہ ہوتا ہو۔ آپ کا دسترخوان مدینے کی تاریخ کا سب سے بڑا دسترخوان تھا۔ ایک شخص جب مدینے میں داخل ہوا تو دیکھا ایک شخص جو کہ سوکھی روٹی پانی سے لگا کر کھا رہا ہے۔ اس نے پوچھا، یہاں کہیں کھانا ملے گا؟ تو سب نے ایک ہی دروازے کا پتہ دیا، جو کہ کریم اعلیٰ بیت کا دروازہ تھا۔ امام حسن کا ایک لقب کریم اعلیٰ بیت بھی ہے، یعنی اعلیٰ بیت کا کریم۔ پھر وہ گیا اور اس دسترخوان پر بیٹھ گیا اور دیکھا ساری دنیا کی نعمتیں اس دسترخوان پر موجود ہیں۔ جیسے ہی کھانا شروع کیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کچھ کھانا اس شخص کے لیے رکھ لیتا ہوں جو سوکھی روٹی کھا رہا تھا۔ بس ایک لقمہ کھاتا اور ایک لقمہ بچاتا جا رہا تھا۔ جب امام حسن علیہ السلام نے دیکھا تو اس شخص سے کہا، اے شخص، اگر تجھے کسی کے لیے لے جانا ہے تو میں اور کھانا دے دوں گا۔ تو اس نے جواب دیا، جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک شخص جو کہ سوکھی روٹی پانی سے لگا کر کھا رہا تھا، تو میں نے سوچا اس کے لیے کچھ لے جاؤں۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا، اے شخص، وہ کوئی اور نہیں میرے بابا اور حاکم وقت علی ابن ابی طالب ہیں۔ تم اگر ان کے لیے کچھ لے بھی جاؤ تب بھی وہ یہ نہیں کھائیں گے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کوئی غریب بھوکا رہ جائے اور ان کا حاکم یہ غذا کھائے۔ اللہ نے ہم اہل بیت کے لیے عرش پر دسترخوان لگایا ہے اور ہم نے اس کے بندوں کے لیے یہاں اللہ کے نزدیک اپنی عبادت کے بعد سب سے پسندیدہ عبادت کسی کو کھانا کھلانا ہے۔